السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اعصابی کمزوری کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ٹرم اکثر چلتی ہے، ڈاکٹر حکیم بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اعصابی کمزوری ہو گئی ہے۔ تو وہ کیا کمزوری ہوتی ہے، اس کے معنی کیا ہے، عام بندہ کس طرح سمجھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میرے اعصاب کے اندر کون سی کمزوری ہو گئی ہے، کس مزاج میں یہ کمزوری ہوتی ہے، کس طرح پتہ چلے گا اعصابی کمزوری کیوں اتنی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وجہ، علاج، پرہیز، قانون مفرد اعضاء کے مطابق بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دراصل یہ اعصابی کمزوری جو کہ ڈاکٹر حکیم حضرات آپ کو کہتے ہیں، یہ اعصابی مزاج ہوتا ہے۔ اعصابی کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا مزاج، ٹھنڈا یعنی تری والا مزاج۔ اعصابی لفظ ہے قانون مفرد اعضاء کا، لیکن سادہ الفاظ میں ٹھنڈا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، جس وجہ سے ہمارے عضلات یعنی ہمارے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو بندہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے، چلنے سے بھی اکتاتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، شام کو سر کے دائیں حصے میں درد ہوتا ہے، معدہ اس کا بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح تمام طاقتیں اس سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اعصابی کمزوری آپ کو ہو گئی ہے، حالانکہ وہ اعصابی مزاج ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے۔ زبان بھی اس کی سفید ہوگی، نبض بھی بالکل ڈوبی ہوتی ہے، پیشاب بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ تو یہ اعصابی مزاج ہے، اعصابی تحریک ہے، سادہ الفاظ میں ٹھنڈا مزاج ہے، یعنی اس کے اندر رطوبتیں زیادہ ہوتی ہے، بنتی بھی زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ جمع ہوتی ہے۔ تو ایسے بندوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ دودھ پیو، جیسے ہی وہ دودھ پیے گا اور دلیا، برفی، بیکری، کدو، پیٹھا، ٹینڈا، مولی، شلجم، گاجر کھائے گا تو اس سے اعصابی کمزوری اور زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ ان کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ جو میں نے آپ کو ابھی تمام سبزیاں اور دودھ وغیرہ بتایا ہے، ان کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے اعصابی مریض، تو اس کے اندر اعصابی مزاج اور پیدا ہو جائے گا، تو وہ اور کمزوری محسوس کرے گا۔ تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ قانون مفرد اعضاء کے مطابق 3 شدید یعنی خشک گرم مزاج کا نسخہ استعمال کرایا جائے، اس سے جسم میں خشکی پیدا ہو اور ساتھ ساتھ جمع ہو۔ تو اس کے لیے آپ 3 شدید لے لیں۔ 3 شدید نسخے کا نام ہے، اس کا جو قانون مفرد اعضاء میں اس کا نام ہے وہ ہے عضلاتی غدی یعنی خشک گرم۔ لونگ، آپ نے دار چینی لے لے، لونگ لے لے، دار چینی لے لے، جل وتری، تینوں چیزیں 10-10 گرام لے لیں۔ آپ بالکل باریک کر کے آپ پاؤڈر بنا لیں اور 500 ملی گرام والے کیپسول بھر کر 3 ٹائم آپ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے معدہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور کیپسول آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے، 10 روپے کے۔ پنسار کی دکان سے نہ ملے تو میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے، 10 روپے کے 12 ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حضور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکوی میدہ کے نام سے آپ نے ایک نسخہ بتایا ہے۔ یہ آپ نے 3 ٹائم استعمال کرنا ہے 500 ملی والے کیپسول بھر کر۔ اس سے سرخ و سفید رنگت ہو جاتی ہے، جگر پاورفل ہو جاتا ہے، بندہ بڑی طاقت اور قوت محسوس کرتا ہے، معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، ساری کمزوریاں ختم ہو جاتی ہے۔ مردانہ جنس یعنی مردانہ طاقت بھی اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو مکوی میدہ آپ سماعت فرمائیں، آپ نے تیز پات، مکوی میدہ نسخے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تیز پات آپ لے لیں 125 گرام، عام جڑی بوٹیاں ہے پنسار کی دکان سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ تیز پات 125 گرام، دار چینی 125 گرام اور جل وتری 60 گرام لے لیں۔ اس نسخے کا مزاج ہے خشک گرم۔ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ آپ نے بالکل باریک کر کر صفوف بنا کر 500 ملی والے کیپسول بھر کر 3 ٹائم استعمال کرنے ہیں۔ اور بعض کا تو کمزوری اس حد تک ہو جاتی ہے کہ معدہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے ہی حاجت ہوتی ہے اور بندہ باتھ روم کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ دراصل سنگرہنی ہوتی ہے، یعنی معدہ ٹھنڈے مزاج میں ہی کمزور ہوتا ہے، کبھی عضلاتی یعنی خشکی اور گرمی والے مزاج میں کمزور نہیں ہوتا۔ گرم مزاج والا تو ساتھ ساتھ روٹیاں کھا جاتا ہے، اور خشک مزاج والا بھی کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا ہے، اس کو بھوک ٹھیک لگتی ہے۔ ٹھنڈے مزاج یعنی اعصابی مزاج والے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ ہی اس کے اندر جان آتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی چیز فائدہ دیتی ہے۔ اعصابی مزاج میں ہی معدہ کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ حضور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لوگوں کے لیے زبردست تحفہ ہے معدہ کے لیے۔ اس کا نام ہے مکوی میدہ ہے اس کا نام، ٹھیک ہے۔ اس سے طاقتیں آپ کے جسم کی بحال ہو جائے گی۔ جن بیٹیوں کو لیکوریا ہوتا ہے اور جن مردوں کو یا بچوں کو، لڑکوں کو جریان ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے، کیونکہ یہ لیکوریا اور جریان یہ اعصابی مزاج میں ہوتے ہیں۔
تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کا مزاج بھی بتا دیا ہے، وجہ علاج پرہیز آپ سماعت فرمائیں کہ جب آپ نے خشک چیزیں استعمال کرنی ہے تو خشک غذا آپ نے ساتھ ہی استعمال کرنی ہے۔ مثلا اب آپ کے جسم میں ہے اعصابی تحریک، یعنی آپ کا مزاج ہے ٹھنڈا، تو آپ نے ٹھنڈی چیزیں کوئی بھی بالکل استعمال نہیں کرنی، بلکہ خشک چیزیں استعمال کرنی ہے۔ اس کا لنک آپ کو میں پرووائڈ کر دوں گا، اس ویڈیو کا نام ہے خوراکی پرچہ، تو اس میں نے پرہیز مکمل طور پر بتایا ہوا ہے اور چیزیں بھی بتائی ہوئی ہے کہ آپ کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ گزارش آپ سے یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔